نظر اتارنے کے لیے ایک مسنون طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. سنن نبی داؤد میں 3925 حدیث ہے کہ نظر لگنا برحق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر سبقت کرتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دیا کرو. ایک قول مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بسم اللہ اللہم ظہرہا و بردہا واوا صباہا سبحان رب العلیٰ. اللہ کے نام پر، اے اللہ تو اس کے گرم و سرد کو، نظر کی بات کی ہے، اس کے گرم و سرد کو اور دکھ درد کو دور کر دے. اور اس کے بعد یہ کلمات کہے کم باذن اللہ. اگر کسی پہ دم کر رہے ہیں 7 بار کر لیں، 3 بار کہیں، اس کے بعد کم باذن اللہ کہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے جان و مال یا اپنے بھائی کی کسی چیز کو دیکھے اور وہ چیز اچھی لگے تو برکت کی دعا مانگے، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. اب یہ رشک کی نظر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے. اور پھر نسائی میں 10805 ہے، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ غسل کر رہے تھے. خوبصورت تھے بڑے. اتفاق سے انہوں نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بے ساختہ کہا کہ میں نے آج تک کسی قواری دوشیزہ کی بھی ایسی جلد نہیں دیکھی، سکن نہیں دیکھی. یہ کہنا تھا کہ سہل بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جایا گیا اور عرض کیا گیا سہل بے ہوش ہو کر گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تتہمون، تم ان کے بارے میں کس کو، یعنی کس نے کیا، یعنی جس کو کہا گیا تفہیمی انداز میں پوچھا کہ کس نے کیا ہے، سوالیہ نشان، تو کس کو یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ عامر بن ربیعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے درپے کیوں ہے؟ تم میں سے کوئی جب اپنے بھائی کی کوئی خوشکن بات دیکھے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں. تو انہوں نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا، دونوں گھٹنوں اور ازار کے اندر یعنی سطر اور کولوں کے حصوں کو دھویا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پانی نظر لگے ہوئے شخص پر بہا دیں. ایک روایت اس کی یہ بھی ہے کہ آپ نے آئین کو حکم دیا کہ وہ معین کو، جس کو نظر لگی، آئین ہوتا ہے جو نظر جس کی لگی ہوتی ہے، کہ اس کے پیچھے کی طرف سے آ کے نا اس کے سر کے اوپر سے وہ پانی کا برتن انڈیل دے. تو کافی یہ ڈیٹیلڈ روایات ہیں، ان کو دیکھ لیجیے گا، میں نے آپ کو ریفرنس بتا دیا، اور بھی آپ کو کافی مل جائیں گے. پھر بخاری میں 5705 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھونک یا دم نظر لگنے یا بخار ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اسی میں ہی کیا جاتا ہے، اور بھی کچھ چیزوں کے لیے. اور پھر مسلم میں 2186 جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرواتے ہوئے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر انسان کے یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے. اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں. یہ دم کرنے کے لیے بہترین ہے 2186 صحیح مسلم کی. اور پھر اس کے بعد بخاری 5739 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی تھی حضرت ام سلمہ کے پاس، جس کے چہرے پر پلاہٹ تھی، کمزوری تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر دم کراؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے. اس کے ساتھ بہرحال برکت کی دعا جو ہے وہ بارک اللہ علیہ کا جو میں نے پہلے بتایا رشک کی نظر میں تب پڑھے جب رشک سے کسی کو دیکھ رہے ہیں، اور خود کے لیے بھی پڑھے، اور ساتھ میں ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور خاص طور پر جب نظر بد لگ رہی ہو نا، تو رشک کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن نظر بد کا مجھے خود بھی ذاتی تجربہ بھی ہے اور آپ کو بھی ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنا خصوصی کرم اور فضل فرماتا ہے، انسان کو پہلے سے ہی اندیشہ لاحق ہو جایا کرتا ہے. جیسے کسی ایسے گھر میں بند سور کر جانا ہے، اپنے مال اولاد کے ساتھ جانا ہے جہاں پہ نظر لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، جیسے دعوت وغیرہ پہ جانا ہے لیکن آپ کو تھوڑا تردد ہے کہ وہاں پہ نظر لگے گی، لوگ حسد کرتے ہیں ہم سے. تو اس معاملے میں درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، معوذتین پڑھیے، آیت الکرسی پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ تامات آپ کو بتایا جبرائیل علیہ السلام والا وہ دم پڑھ لیں اپنے اوپر، اور اپنے اہل و عیال پر، بچوں پر، خود پہ آپ دم کر کے جائیں. اور پھر کچھ لوگوں پر اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے کی جب نظر لگ رہی ہوتی ہے، جب وہ بیم جو ہے وہ جب پڑ رہی ہوتی ہے، تو عین اس وقت جو معین ہوتا ہے اس کی توجہ جو ہے، اس کی آئی سائٹ جو ہے وہ آئین کی طرف مبذول کرا دی جاتی ہے. اور ایسی صورتحال میں جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کو اور طرح سے دیکھا جا رہا ہے، تو فوری طور پر معوذتین پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں،
لا حول ولا قوت آیت الکرسی کے ساتھ جو بھی اوپر دعائیں بتائیں، ان میں سے جو آپ کو یاد آ جائیں، جو بھی یادداشت میں آ جائے وہ پڑھنی شروع کر دینی چاہیے. اور ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون جو ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من همزات الشیاطین و ان یحضرون یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ جو کچھ بھی آپ کو یاد آ جائے وہ پڑھنی چاہیے، اور بات کا رخ بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے فوری طور پہ، تاکہ آئز کی جو گیز ہے وہ چینج ہو جائے. اس کا وہم نہیں پالنا تھا، یہ صرف آپ کے مائنڈ میں ڈیٹا انسٹال کر رہا ہوں کہ جب ضرورت پڑے گی تو خود بخود آپ کے سامنے جو ہے وہ پریونٹیو میئرز کے طور پہ سامنے آ جائے گا. اور اگر ممکن ہو سکے جگہ بدل لینی چاہیے، کہیں چلے جائیں، واش روم چلے جائیں، اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، باہر تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں، موبائل نکال کے کہیں پہ ادھر ادھر ہو جائیں، نظر اچٹ جائے گی، پوری نہیں، خیال پورا ڈلیور نہیں ہو سکے گا. میں اس کی اسپرچول ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا اس وقت. اور اگر پھر زیادہ ممکن ہو تو رخصت لینے کی بھی فکر کرنی چاہیے وہاں سے. اب موڈ بدل گیا ہوا ہے حاسد کا، نکلیں وہاں سے. سورہ یوسف کی آیت 67 68 میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ غلہ لینے کے لیے بھیجا، جب حضرت یوسف نے وہ جن لوگ سورہ یوسف آپ نے پڑھ رکھی ہوگی انشاءاللہ، جب حضرت یوسف نے اس میں سے وہ ان کی چوری پکڑ لی، جو گلاس رکھا ہوا تھا، پیمانہ رکھا ہوا تھا، تو دوبارہ کہا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا. تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دوبارہ بھیج رہے، جب اپروو کیا انہوں نے کہ چلے جاؤ، پہلے تو مانتے نہیں تھے، ٹرسٹ نہیں کرتے تھے اپنے بیٹوں پہ، تو حضرت بنیامین کے لیے، تو جب دوبارہ بھیجا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے، وہ سنیے ذرا. اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں. اب جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جہاں سے انہیں حکم دیا تھا، تو وہ ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بات کی. مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والا تھا، اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا. سبحان ربی العالی. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس تدبیر سے ان کی منشا یہ تھی کہ ان کے 11 خوبصورت بیٹے اور طاقتور اور جوان بیٹے جب ایک ساتھ، کیونکہ کچھ تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، کہ ایسے دوبارہ کیوں بلایا گیا ہے، یہ والا معاملہ سورہ یوسف پہ تو ڈیٹیل ساری ہے. تو اس میں انہوں نے پھر اپنے بے پناہ علم کے ساتھ یہ ایک تدبیر کی کہ جب ان کے بیٹے ایک ساتھ، سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ایک ساتھ جب ایک دروازے سے شہر میں داخل ہوں گے تو کسی نہ کسی کی نظر لگ سکتی ہے. سب سے پہلی تو یہ تدبیر انہوں نے کی ہے، اور یہ شاندار تدبیر تھی، اور یہ اس لیے فرمائی تاکہ الگ الگ جائیں گے تو لوگوں کی نظروں میں اکٹھے نہیں آئیں گے. اور اس فیصلے کے پیچھے پھر دوسری حکمت بھی کار فرما یقیناً رہی ہے کہ اگر اجنبی ملک میں حکومت کی طرف سے کوئی خطرہ درپیش ہے جس کا اندیشہ ہو رہا ہے، تو سب بیٹے ایک ساتھ اس کی زد میں آنے سے بچے رہیں، سارے نہ پکڑے جائیں. تو بہرحال انہوں نے اپنے دل میں جو بات تھی اس پر عمل کیا، اور بڑی ہی پیغمبرانہ فراست کے ساتھ اپنے بیٹوں کو شہر میں داخل ہونے کا طریقہ سمجھایا. اللہ کی مصلحت تو اور ہی تھی، اور وہ اس وقت موضوع نہیں ہے. جنہوں نے سورہ یوسف پڑھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی مصلحت کتنی عظیم تھی. لیکن اس نشانی کو اگر ہم اپنی زندگیوں کے معاملات میں مد نظر رکھیں نا، تو اس حکمت عملی سے بہت دور تک بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں کے حسد، جلن اور بری نظروں سے بھی بچاؤ ہو سکتا ہے. علاج جو ہوتا ہے وہ صرف دعاؤں سے نہیں کیا جاتا جی. دوا اور پرہیز علاج کا حصہ ہوتے ہیں. جتنا ممکن ہو سکے ہوش مندی کے ساتھ تھوڑا سا بروئے کار آنے کی کوشش کیا کریں.